فیصلے عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے 15 ماہ میں اپنی جو لوگ کہتے تھے کہ جو سیاست ہے آپ کو وہ دیکھنی چاہیے تھی, اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھنا چاہیے تھا اور آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن اس وقت ہمارے لیے فیصلہ 2 راستے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, اور اس وقت جو جماعتیں کولیشن پارٹنرز ہیں جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے, کہ کیا ہم ملک کو بچائیں, ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں. تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے, ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 15 ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں. نہ مجھے بالٹی پہننے کی ضرورت ہے, نہ مجھے ڈبہ پہننے کی ضرورت ہے, اور نہ مجھے کنستر پہننے کی ضرورت ہے. میں سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے معیشت کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے کیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. جب ہم آئے تھے ملک دیوالیے کے نہج پر تھا. IMF پروگرام جو ان نالائقوں, نااہلوں, چوروں نے, کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے, تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے اپنا کیا ہوا پہلے معیشت کو تباہ کیا, اس کو دیوالیے کی نہج پر پہنچایا. پھر IMF کا وہ پروگرام جس کو نواز شریف صاحب مکمل کر کے 2016 میں خیر بات کہہ چکے تھے, اس پروگرام کو دوبارہ سے معیشت کو تباہ کر کے انہوں نے اس پروگرام میں یہ گئے, اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کو وائلیٹ کیا, سسپینڈ کیا. جاتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دی اور پرائسز کو ریورس کیا, جو کہ اپنے IMF پروگرام کی وائلیشن تھی, جس کی وجہ سے IMF پروگرام سسپینڈ ہوا, وہ ختم ہوا, جس کو آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا, اپنی ٹیمز بھیجیں, ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی. اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو, سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی, سابقہ حکومت نے کی, لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں, ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا. اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی 2 وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی, لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ہم IMF پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے, اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا. اور یہ فرق ہے, ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے. تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے IMF کے پروگرام کے اندر لکھا ہے, اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے, لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک, یہ رات کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے, اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا IMF کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت IMF کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی, جو بزنسز ہیں, جو چیمبرز ہیں, جو انڈسٹری ہے. اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے, ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن, وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی, 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی, سی پیک کا پروجیکٹ تھا, دہشت گردی ختم کر کے, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے, پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے
इनको नवाज शरीफ साहब को जेल में डालकर आरटीएस बिठाना पड़ा। उसी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह जैसे हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, जो कुछ चंद लोग हैं ना जिनको पेट्रोल के प्राइस से इंक्रीज से फ़र्क पड़ता है, ना जिनको गैस और बिजली की प्राइस से फ़र्क पड़ता है, वो लोग चीख रहे हैं ट्विटर के ऊपर जो IMF के मुआहदे। पाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में रेडियो और टीवी की नीलामी की बातें हुआ करती। But Indonesia has done, I would say, wonderfully well. So we have decided to set up a fund because you see Pakistan is asset solvent country. This is very important. You have been seeing all the way this morning the figure of 6 trillion, the mineral reserves of Pakistan, $6 trillion, not rupees. Now, what is the debt of Pakistan? $100 billion. What is the debt? Public debt and liabilities external, $130 billion. So we are asset solvent. So, don't get surprised when I always used to say in the last 10 months, any institution or no institution, Pakistan will not default. And I meant it. And we proved that Pakistan will not default because we are asset solvent and it's only matter of financial management. So we have gone forward to set up this fund under an act of parliament. It could have been under corporate structure, but it's better that if it's act of parliament because it's more acceptable globally. We will have sub funds under this fund. We'll have agriculture for green revolution, a sub fund. We will have, if need be, we'll have mineral and mines funds. You see, it depends. Some friendly countries are interested to invest in Pakistan in these areas. We will have IT fund. So I think the move forward would be that it's investor choice. They want to come in a sovereign fund, a sub fund of a sovereign fund. They are most welcome. They want a corporate structure, special vehicle. They are most welcome. So we'll offer any the mod they would like to be investing in. I'm sure that with these facilities and again at the cost of little repetition, we have already got a core body which is this special investment this facilitation committee. I think it's going to be another great help to the investors. Because the one window facilitation which they expect should be given to them. There are some improvements in certain provinces. We have done a little better in the ease of doing business as per the World Bank Index. We are probably one of the best reformers in the last couple of years. So I'm sure that will also ease out the things. So what is our goal? Our goal is to attract investors. The assets are there. By the way, you have been seeing the minerals and all this thing asset. When they talk of assets of Pakistan, when they say Pakistan is hugely asset solvent, I mean it. One gas pipeline system in Pakistan, which is one of the largest in the world, alone is worth $40 to $50 billion. So, talking and comparing with a loan of a total debt of $100 billion, I think people get very quickly nervous, but I don't blame them because we have unfortunately a culture that we start being pessimist very soon, and this actually outside country I welcome them, but within the country I think it's not desirable. Everybody must talk reasonably and must talk sensibly and prudently with responsibility, because when you talk of economics, when you talk of economy, when you talk of numbers, when you talk of debt, when you talk of sustainability, I think one has to be very careful, because your little loose talk can cost the country a lot in terms of perception, in terms of market jitteriness, etc., etc. But as I said, our goal is now with these initiatives. These are the future drivers of growth. Your agriculture, your minerals, mines and minerals, and your IT. We have these three drivers of growth to be mainly focused in the years to come for the country, no matter
who is in governance. This government will be completing its tenure hopefully within a couple of weeks, and then there will be general elections, and whosoever gets the chance. I am believer of Charter of Economy. I remember when 2013, I presented probably the third budget. I actually tabled this idea in the Parliament that we should go for a Charter of Economy. And unfortunately, we couldn't manage it, and we couldn't succeed. We had, and then every year I used to offer the opposition, let's have a Charter of Economy, let's have the people of Pakistan as a witness on that charter, and let's have a future projection that which is our direction to take this country forward. But unfortunately, it couldn't materialize, but it's never too late. I think we should still aim at, and we will try, God willing, if we get the re-elected, which we hope we will be, then obviously we can try all these things. It's too little time now, because we have been dealing with more priority difficult areas in the last me after September, and obviously the government after April 2022. So I personally believe that the vulnerability or turbulence is over. We are now in the stability phase, and now the things are turning towards the growth. And the growth, our goal is and should be that we should regain what we already achieved in 2016-17, 24th economy of the world. That should be the first step. The second step should be that we should go back to that projection of PricewaterhouseCoopers in 2016-17. Pakistan will join G20. I think Pakistan has the potential, Pakistan has the resources, Pakistan has the opportunities to offer to the investors in these three major areas. And as I said, that this, by the way, this fund would start off with only seven assets of the people of Pakistan, which are always held in the name of the government of Pakistan, which will add up to roughly 2.3 trillion rupees, and which is about $8 billion. So I think that this would be a start you will be seeing in the days to come, and we are all set to work for the progress and inshallah for the better growth and the old revival of Pakistan journey to the prosperity and the growth. So I wish all the honorable investors from the core of my heart that I wish that the opportunity we would work as a catalyst for them to make a gainful investments in Pakistan, and for Pakistan it will prove to be a process of progress and prosperity. Pakistan Zindabad. खजाना सेनेटर इसहाक डार मिनरल समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। ज़राअत, आईटी और मादनियात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दोस्त मुल्क और आलमी कंपनियां सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का गैस पाइपलाइन का निजाम भी मौजूद है। हम दुरुस्त माशी सम्त की जानिब रवा दवा हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार मिनरल समिट से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। Here he goes again.